بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گردان بچے کو شروع کروانی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے پہلے بچے سے اسباق سنے تھے، وہ سنے تھے ایک رکوع، آدھا رکوع، زیادہ سے زیادہ کوئی بچہ 2 صفحے سبق کے سنا لیتا ہوگا ایک۔ تو گردان شروع کروانے سے پہلے اس کی منزل کی حالت اور وہ آپ کے سامنے بہت اچھی طرح واضح ہوگی۔ آپ نے جو بچے کو گردان کروانی ہے نا، اس میں چند ایک باتیں بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنی ہے۔ اگر جو طریقہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے، بتایا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ، اگر اس پہ آپ عمل کر کے بچے کو حفظ کرائیں گے نا، تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی گردان کروانے میں۔ اگر آپ نے اس طریقے کے خلاف حفظ کروایا، اس طریقے کے مطابق حفظ نہیں کروایا، تو پھر آپ کو آگے گردان کے اندر، دہرائی کے اندر آپ کو بڑی مشقت اٹھانا پڑے گی۔ ایسے ہی جیسے آپ محنت کروا رہے تھے حفظ میں، ایسے ہی دوبارہ سے توجہ اور ذہنی ٹینشن آپ خود بھی لیں گے اور آپ کا شاگرد، آپ کا طالب علم بھی لے گا۔ اس لیے کوشش فرمائیں جو پیچھے ترتیب حفظ کی آپ کو عرض کی ہے، اس کے مطابق آپ کروائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اکثر بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ حفظ کرتے ہی ان کے والدین ان کو بٹھا لیتے ہیں، دہرائی نہیں کرواتے۔ اگر کرواتے ہیں تو وہ تب کرواتے ہیں جب 2-3 مہینے یا 4 مہینے رمضان شریف کے باقی ہوں، تو استاذ مجبور کرے تب کروا لیتے، ورنہ اس سے زیادہ بہت کم والدین ایسے ہیں جو 1-2 سال اسپیشلی طور پر گردان کے لیے بھی بچے کو آزاد کر دے۔ اس طرح سے بہت کم والدین۔ تو ایک والدین سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو ابھی دہرائی کا جو وقت ہے اور جو ابھی بچے کے گردان کا وقت ہے، یہ بچے کے نتیجہ ظاہر ہونے کا وقت ہے، مکھن نکلنے کا وقت ہے۔ تو اس کے ٹائم میں آپ بچے کو ضائع نہ ہونا دیں۔ بچے نے حفظ کرتے کرتے کتنے سال لگائے ہیں؟ 3 سال لگائے ہیں، 4 لگائے ہیں، 5 لگائے ہیں۔ اب اگر آپ بچے کو دہرائی نہیں کرنے دیتے، پکا نہیں کرنے دیتے، نام کا حافظ اگر آپ نے بنا لیا ہے، دہرائی نہیں کرنے دیتے، تو یہ 3-4 سال اس کی لگانے کی 2 وجہ ہیں۔ آپ نے جو چھوڑا تھا بچے کو، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ چھوٹا تھا تو آپ نے ٹائم پورا کرنے کے لیے، یہ وقت پورا کرنے کے لیے، یا پھر بچے کو پالنے کے لیے آپ نے مدرسے میں چھوڑا تھا۔ بچے کا قرآن جیسے ہی پورا ہوا اور بچہ کام کرنے کے قابل بھی ہو گیا اور نام کا حافظ بھی بن گیا، اور آپ نے اس کو گھر بٹھا لیا۔ اب یہ بچہ آپ کا رمضان میں مصلی رسول پہ کھڑا ہو کر یہ قرآن نہیں سنا سکتا۔ اس لیے اب جو وقت ہے نا، یہ بڑا اہم ہے۔ بچے کو زیادہ جلدی نہ کرے، 1 سال کم سے کم بچے کو دہرائی پہ لگانے دے، تاکہ باپ کا بچہ، آپ کی اولاد اس قابل ہو جائے کہ وہ پکا قرآن کر کے جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آئے تو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر ایسا قرآن سنائے، ایسا قرآن سنائے کہ آپ قبر میں بھی پڑھے ہوں تو اس کی راحت آپ کو قبر میں محسوس ہو، اس کے ایک ایک لفظ کی نیکی آپ تک پہنچے۔ اگر وہ بچہ اب باقی وقت نہیں لگاتا، قرآن یاد پکا نہیں کرتا، حفظ نام کا تو ہو گیا، یاد تو ہو گیا، لیکن پکا نہیں کرتا، تو وہ بچہ مصلی بھی نہیں سنا سکے گا۔ صرف لوگ اس کو حافظ صاحب کے نام سے تو پکاریں گے، لیکن جیسے ہی رمضان آیا کرے گا تو آپ کا بچہ دل میں شرمندہ ہوگا کہ مجھے قرآن نہیں آتا۔
یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات۔ تو حفظ کے بعد گردان شروع کروانی ہے تو آپ ایک ایک پاؤں سے گردان یاد کروائیں، لیکن ایک پاؤں یا بچے کی بہت اچھی منزل تھی سبحان اللہ تو پھر آپ اس کا آدھا پارہ سبق سنیں، اس سے زائد نہیں، آدھا پارہ، زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم تو کتنا بھی ہو سکتا ہے، 2 رکوع ہو سکتے ہیں، 3 رکوع، 1 پاؤں ہو سکتا ہے۔ 1 پاؤں پہلی جو دہرائی آپ کروا رہے ہیں 1 پاؤں سے یا پھر آدھے پارے سبق سے آپ اس کی دہرائی شروع کروائیں، اور اس آدھا پارہ جو سبق سنائے گا اور 1 پاؤں جو سبق سنائے گا وہ ویسے ہی سنائے جیسے آپ حفظ کے اندر اس کا سبق سنتے تھے، 1 اٹکن بھی اس کی معاف نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح سے دہرائی میں بھی اس کے پاؤں میں یا آدھے پارے میں کچھ بھی غلطی نہیں آنی چاہیے۔ باقی بات انشاءاللہ ہم کل کریں گے اگلے سبق